اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ قیامت کے روز اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے سوال ہوگا ماذا اجبتم، تمہیں لوگوں نے کیا جواب دیا۔ گویا قیامت کے روز ابتدائی سوال تمام رسولوں سے ہوگا، پھر ایک ایک رسول سے شہادت لی جائے گی۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محشر میں سارے لوگوں کے سامنے شہادت لی جائے گی۔ دراصل اس آیت کا مقصد یہود اور نصارہ جو دو بڑی قومیں ہیں ان کو تنبیہ کرنا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو اذ قال اللہ، جب اللہ کہے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر بھیجی ہیں ان کو یاد کرو۔ گویا یہاں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی نعمتوں کا سوال پہلے کرتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر انہیں مخاطب کرتے ہیں۔ قال فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، یا عیسیٰ اس کا مفعول ہے، ابن مریم یہ بدل ہے، ایک ہی نام ہے اس کا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے، اذکر فعل امر ہے، یاد کرو، نعمتی اس کا مفعول ہے، میری نعمتوں کو، علیک وعلی والدتک یہ متعلق فعل بنتا ہے جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کی۔ اذ ایدتک بروح القدس، اذ جو ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے، ایدتک، ایدہ، ایدہ ہی ہیلپڈ،
अय्यदतु 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 I helped. का यू गोला ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तीनों चीज़ें इसमें आ गए। सब्जेक्ट भी वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया, फेल भी आ गया, फाइल भी आ गया, मफूल आ गया। बेरूहिल कुदस, रूहुल कुदस जब्राईल अलैहिस्सलाम को कहते हैं। जब हमने आपको रूहुल कुदस से मदद की। ये जुमला शर्तिया जुमला है। इज़ अय्यदतु का बेरूहिल कुदस, जब हमने तुमको रूहुल कुदस से मदद की। तो कल्लिमुन नासा फिल महदी व कहला, तो कल्लिमो, तो कल्लिमो वर्ब है, कल्लम कल्लम युकल्लिमो, कल्लम उसने कलाम किया, युकल्लिमो वो कलाम करता है, तो कल्लिमो तू कलाम करता है। अन्नासा इसका मफूल भी है, लोगों से। फिल महदे, महतुन कहते हैं दूध का ज़माना, रज़ाअत का ज़माना। दूध के ज़माने में जब तू लोगों से बात करता था। व कहलन, कहल 30 से 50 साल की उम्र को कहते हैं, यानी जवानी में या अधेड़ उम्र में, जवानी से लेकर अधेड़ उम्र तक। जब तू बचपन में और जवानी में या बुढ़ापे में, जब तू पिंगोड़े से बुढ़ापे तक इस दरमियान लोगों से कलाम करते थे। बचपन में जब मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल हुआ कि आपने ये बच्चा कैसे लाया, तो उसने इसी बच्चे की तरफ इशारा किया। इस बच्चे ने अपनी माँ की बरात का इजहार किया और अपनी नबूवत का भी ऐलान किया। वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजील, यहाँ फिल महदी जार मजरूर मुतलिक फेल बनता है और कहलन इसका हाल है। वइज़ अल्लमतुका, अल्लम अल्लम ही taught, अल्लमतु अल्लमतु I taught, का यू, I taught you फेल फाइल मफूल भी। I taught you what, अल किताब ये मफूल नंबर 2 है। जब मैंने तुमको किताब सिखाई, अल हिकमत हिकमत सिखाई, व तौरात तौरात सिखाई, वल इंजीला इंजील सिखाई। ये सब मफूल भी हैं और इनको मफूल भी के बजाय हम मातूफ मानते हैं इसी किताब पर।
وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. تخلق تو بناتا، یہاں تخلیق بنانے کے معنی میں ہے. من الطین مٹی سے، جار مجرور متعلق فعل. حیعتن شکل کو کہتے ہیں. حیعتن طائر پرندے کی شکل. کا حیعت طائر جیسے پرندے کی شکل، لائک. پرندے کی صورت جیسی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، جب تو بناتا تھا مٹی سے پرندے کی شکل جیسی. بِإِذْنِ میرے اذن سے. فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. تنفخ نفخ ينفخ، نفخ اس نے پھونکا. ينفخ وہ پھونکتا ہے. تنفخ تو پھونکتا ہے، تو پھونکتا ہے. فیہا اس میں، اس شکل میں، جب تو اس شکل میں پھونک مارتے ہیں. فتکون طیرن بِإِذْنِی، تو وہ پرندہ بن جاتا میرے اذن سے. یعنی رب یہاں فرماتے ہیں کہ تو میرے اذن سے ہی پرندے کی شکل تیار کرتا تھا، اور جب تو اس میں پھونکتا تھا تو میرے ہی اذن سے وہ پرندہ بن جاتا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، أَبْرَأَ يُبْرِئُ، أَبْرَأَ يُبْرِئُ، ٹھیک کرنا، درست کرنا. ابرا اس نے درست کیا. یبرئ وہ درست کرتا ہے. تبرئ تو درست کرتا ہے. الاکمہ اندھے کو، والابرسا کوڑی کو. بِإِذْنِی میرے اذن سے. اور تو اندھے اور کوڑی کے مرض کو میرے اذن سے درست کرتے ہو. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اخرج یخرج تخرج. اخرج اس نے نکالا. یخرج وہ نکالتا ہے. تخرج تو نکالتا ہے. الموتى مردہ کو. بِإِذْنِی میرے اذن سے. جب تو میرے اذن سے مردے کو کھڑا کرتے ہو. وَإِذْ كَفَفْتُ، کفف اس نے روکا. کففت میں نے روکا.
بنی اسرائیل مفعول ہے بنی اسرائیل کو، جب میں نے بنی اسرائیل کو روکا ان کا تم سے، بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو قتل کرنے آئے تھے تو میں نے ان کو تم سے روک دیا۔ اذ جئتہم، جئت، جئت تو لے کے آیا، ہم ان کے پاس، جب تو ان کے پاس لے کے آیا، بالبینات واضح دلائل، جب تو ان کے پاس واضح دلائل لے کے آ گیا تو انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کو ہم نے تم کو ان سے روک دیا۔ فقال الذین کفروا منہم، پس جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے، قال انہوں نے کہا، جنہوں نے کفر کیا، منہم ان لوگوں میں سے، انہوں نے کیا کہا، ان ھذا الا سحر مبین، ان نفی کے لیے آیا ہے، نہیں، ھذا یہ کچھ نہیں ہے، الا مگر سحر مبین واضح سحر، سحر مبین یہاں خبر بنتی ہے، ھذا مبتدا ہے، الا حصر کے لیے آتا ہے، یہ سارا جملہ مفعول بنتا ہے اس کال کے لیے۔ جب تو بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس واضح ہدایت لے کے گیا، انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، ہم نے آپ کو ان سے بچایا، اور ان میں سے جو کافر تھے بنی اسرائیل والوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے آپ پر یہ الزام دیا کہ یہ صرف ایک جادو ہے۔ قیامت کے روز جب عیسیٰ علیہ السلام محشر میں اللہ ان سے پوچھے گا تو پہلے رب اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ میرے ان انعامات کو یاد کیجئے جو میں نے تم پر، تمہاری والد پر کیے ہیں، روح القدس کے ذریعے مدد کی، تو بچپن میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے کلام کرتے تھے، ہم نے تم کو کتاب سکھائی، حکمت سکھائی، تورات سکھائی، انجیل سکھائی، تو ہمارے اذن سے پرندوں کو زندہ کرتے تھے، اندھے اور کوڑی کے مرض کو ٹھیک کرتے تھے، مردوں کو نکالتے تھے۔ بنی اسرائیل نے تم پر حملہ کیا جب تم ان کے پاس واضح ہدایت لے کے گئے، تو ہم نے تم کو بچایا، ان میں سے جو کافر ہیں انہوں نے تمہاری بینات کو سحر مبین کہا۔ یہ سلسلہ کلام عیسیٰ علیہ السلام سے آگے بھی جاتا ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ یہود اور عیسائیوں کو تنبیہ مقصود کرنا ہے کہ دیکھو، جس ہدایت کو تم جادوگری کا قرار دیتے ہو، کیا آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ ایک جادوگر کوڑ کے مریض کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟
اندھے کو بینائی کیسے دے سکتا ہے؟ اب تک کسی اندھے کو جادوگری نے بینائی نہیں دی. اب تک کسی کوڑ کے مریض کو جادوگر نے ٹھیک نہیں کیا ہے. لہذا آپ کا یہ الزام بالکل غلط ہے. ابھی بھی اگر آپ ہوش میں آئے تو اس ہدایت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی مسلم ہونے کا ثبوت دے دیں. ابھی بھی موقع ہے. اللہ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیغمبروں سے قیامت کے دن جب سوال ہوں گے وہ امتوں کے بارے میں ہی ہوں گے. ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. اللہ ہم پر رحم کرے اور ہمیں معاف کرے. ہمارے پاس اگر اس نے معافی نہیں دی تو یہ بچنے کا کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.